مصر میں اہرام یعنی پیرامڈز کی تعمیر تقریباً 2700 قبل مسیح میں شروع ہوئی، جب فرعون بادشاہوں نے اپنے لیے قبریں بنانے کا فیصلہ کیا، اور وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کی لاشیں محفوظ رہیں اور ان کے ساتھ تمام ضروری اشیاء بھی دفن ہوں۔ یہ پیرامڈز دراصل بادشاہوں اور شاہی خاندانوں کے افراد کی قبریں ہوتی تھیں۔ ان میں فرعون کی ممی، خزانہ، خوراک اور برتن، ہتھیار، دیگر چیزیں بھی رکھی جاتی تھیں۔ قاہرہ کے قریب جزیرہ کے میدان میں سب سے مشہور ہے، جہاں بڑے 3 اہرام واقع ہیں۔ ایک دن فرعون خوفو نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قبر ایسی بنوائے گا جو نہ صرف عظیم ہو بلکہ ہزاروں سال تک قائم رہے۔ اس نے اپنے وقت کے بہترین کاریگروں، انجینئرز اور مزدوروں کو اکٹھا کیا۔ ہزاروں لوگوں نے دن رات محنت کی۔ بڑے بڑے پتھروں کو سینکڑوں میل دور سے لایا گیا، جن کا وزن بھی کئی ٹن تھا۔ یہ پتھر ریت کے اوپر لکڑی کے سہارے کھینچ کر اوپر لے جائے جاتے تھے۔ کسی نے نہ دیکھا تھا، نہ سوچا تھا کہ انسان ایسا عظیم کام بھی کر سکتا ہے۔ آخر کار 20 سال کی محنت کے بعد ایک عظیم پیرامڈ، جو کہ اہرام خوفو کے نام سے مکمل ہوا، ایک ایسی عمارت جو اس وقت دنیا کی سب سے بلند عمارت تھی۔ انسانوں کے دوارا بنائی گئی یہ سب سے اونچی چیز تھی قریب 4000 سالوں تک۔ اس کے بعد فرعون خوفو کے بیٹے خفری نے بھی اپنے لیے اہرام بنوایا، اور اس کے ساتھ ایک دیو قامت مجسمہ سفنکس کے نام سے بنایا گیا، جس کا چہرہ انسان کا اور جسم شیر کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مجسمہ بادشاہ کی حفاظت کرتا تھا۔ ان اہراموں کے اندر گہرے راستے، خفیہ کمرے اور خزانے چھپے ہوئے تھے، لیکن فرعونوں نے اتنی احتیاط کے باوجود بھی لٹیروں کو نہ روک پایا، اور صدیوں بعد بہت سے اہرام لوٹ لیے گئے، لیکن پھر بھی ان کی شاندار تعمیر، ان میں چھپی کہانیاں اور راز آج بھی دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ lies an extensive infrastructure stretching nearly 2 kilometers deep. پیرامڈ سے 2 کلومیٹر نیچے تک کچھ شافٹس اور کئی چیمبرز ریکارڈ کیے ہیں۔ ساتھ کھانے پینے کی چیزیں، بہت سارا سونا، اور موسٹ امپورٹنٹلی اس کا دل اس کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا۔ ان پیرامڈز کی تعمیر میں لاکھوں مزدوروں، سنگ تراش اور انجینئرز نے کام کیا۔ ہر پتھر کا وزن کئی ٹن ہوتا تھا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ پتھر ریمپ یا لکڑی کے سہارے کھینچ کر اوپر لے جائے جاتے تھے۔ یہ اہرام نہ صرف قبریں تھیں بلکہ وہ طاقت، مذہب اور فرعون کی خدائی حیثیت کی علامت بھی تھے۔ اہرام کا ڈھلوانی ڈھانچہ سورج کی روشنی اور آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو قدیم مصری دیوتاؤں کے نظریات سے جڑا ہے۔